بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ مردوں کے لیے اگر نائٹ فال والا ایشو ہو جائے، احتلام ہو جائے روزے کی حالت میں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا نائٹ فال کے کیس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں، یعنی وہ پیریڈ شروع ہو جائیں، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں حالت حیض میں چھوڑے ہوئے جو روزے ہیں ان کی قضا کا بعد میں حکم دیتے تھے، اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یعنی پیریڈز میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں وہ ظاہر مشکل کام ہے، پھر وہ 35 نمازیں بن جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے معاف کر دی ہیں، لیکن روزوں کی معافی نہیں ہے، وہ آپ نے بعد میں قضا دینی ہے۔ لہذا اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ پیریڈز والا ایشو ہو گیا تو وہ والا اس کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی تو ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو پتا ہوتا ہے، وہ پردے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ کیا جنوبی شخص جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت جنابت میں ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے، وہ انہوں نے پردے میں بات کی میاں بیوی کے تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے، تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور پھر طلوع فجر کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ یعنی آپ اگر اٹھے ہیں سپوز 4:45 بجے اور آپ کو پتا ہے 5:10 پہ ختم ساری ہے، اگر میں غسل کرنے گیا تو میری ساری رہ جائے گی، تو کوئی ضرورت نہیں غسل کرنے کی، تسلی سے ساری کریں، اس کے بعد آپ غسل اتاریں۔ جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی میں وہ امپلائڈ ہو گیا مسئلہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جنبی ہے تو جنبی ہونا اس کے روزے کو نہیں توڑے گا، کیونکہ جنبی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور روزے کے دوران کوئی جنبی ہو گیا نائٹ فال کی وجہ سے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ ازدواجی تعلق کا ہو یا کوئی انفیئر مینز کو یوز کرے، میں وہ انورٹڈ کامز میں ایک ذرا پردے میں گفتگو کر رہا ہوں، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ پھر چلا جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ روزہ کن کاموں سے ٹوٹتا ہے یہ تو کچھ ہم نے ڈسکس کر لیے، انہیں سم اپ کر لیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا، وہ روزہ توڑ دے گا۔ اور نمبر 3، وہ اسپیسیفکلی عورتوں کے لیے ہے کہ جب ان کے پیریڈ شروع ہوں گے آٹومیٹکلی ان کا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ روزہ بعد میں قضا کریں گے، وہ گناہ والے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور نمبر 4، اگر کوئی شخص غلط طریقے سے، یعنی مردوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، مسٹربیشن والا ایشو کرتے ہیں تو ان کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی روزہ توڑ ہی بیٹھے تو اس کا پھر کفارہ کیا ہوگا؟ تو وہ بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ بیٹھا ہے تو اس کا تو بڑا سخت کفارہ ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرے گا، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اب تو غلام نہیں ملتے، ادروائز 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا اور وہ بھی مسلسل رکھنے، تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا، اور ظاہر یہ اس کے لیے جو بیچارہ افورڈ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا صرف توبہ کر لے کافی ہے۔ تو یہ کفارہ، اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹے تو اس کا یہ کفارہ ہے۔ بیسیکلی امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا۔ حنفی ہر مسئلے میں جس میں آپ روزے کو توڑ دیں گے وہ یہی کفارہ بتاتے ہیں، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے کھا پی لے نا تو وہ کہتے ہیں وہ بھی 60 روزے رکھے گا، جبکہ یہ کفارہ صرف اس معاملے میں تھا۔ اور میرا موقف بھی امام بخاری کے ساتھ ہے، کھا پی کر روزہ توڑنا اور اس طریقے سے توڑنا زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں پینلٹی واقعی ہونی چاہیے۔ اس میں تو چلے کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی مجبوری ہو گئی، کسی کے اوپر کمزوری طاری ہوگی، اسے روزہ توڑنا پڑ گیا، مجبوری میں تو خیر ویسے بھی الاؤ ہے، اس کی سزا وہ نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر کوئی کھا پی لے تو اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے کہ وہ کفارہ کیا ادا کرے گا۔ البتہ المصنف ابن ابی شیبہ میں سعید ابن جبیر تابعی اور سعید ابن مسیب تابعی کے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی کر روزہ توڑ لے تو وہ توبہ کرے گا اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دے جو اس کی توفیق ہے، اور اس کے بعد بدلے میں ایک روزہ رکھ لے، اسے وہ 60 روزوں والا جو پینلٹی والا معاملہ ہے اسے وہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کا یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا کہ کھا پی کر روزہ توڑنے کا کفارہ ڈیفرنٹ ہے اور ازدواجی تعلق والا کفارہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور اس میں اب اجتہادی مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے مسٹربیشن کے ذریعے روزہ توڑا ہے تو اس کے اوپر 60 روزوں والا تو حکم لگانا ایک بہت ایکسٹریم ہے، اس کے لیے بھی صرف توبہ اور ایک روزے کا کفارہ بعد میں ادا کرنا ہوگا۔ روزے کی قضا کب تک کر سکتے ہیں، یعنی اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے کب کرنی ہے؟ تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنے جو پیریڈز کے روزے چھوٹ جاتے تھے رمضان کے، میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں دیا کرتی تھی، جو اگلا شعبان آنے والا ہے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ تھا
اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ میں قضا دیا کرتی تھی، اور اس کی ریزن یہ تھی، انہوں نے خود بیان کر دی، نبی علیہ السلام کی مشغولیت کی وجہ سے، چونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ بھی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، چونکہ نبی علیہ السلام بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عائشہ کہتی ہیں مجھے پتا ہوتا تھا کہ حضور روزے سے ہیں، تو مجھے آپ سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے ان 7 روزے جو بنتے تھے یا جو بھی بنتے تھے ان کی قضا دے لیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ شوال کے 6 روزوں کے اندر ڈبل نیت کر لیتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا بھائی، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے نوٹوں کے کیس میں، مال کے کیس میں تو یہ نہیں کرتے کہ ڈبل نیت کر لیں، تو وہ نفلی روزے الگ سے رکھنے ہوں گے، یہ قضا روزے الگ سے۔ تو پورے سال میں کسی بھی وقت آپ روزے قضا کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے چھوٹے ہیں تو سردیوں میں کیوں قضا دے رہے ہیں، آپ کی مرضی دے سکتے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں رکھی۔ اسی میں ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اگلا رمضان آ گیا اور رمضان شریف کے روزوں کی قضا نہیں تھی تو اب وہ کیا کرے؟ اس میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ البتہ سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا تو اب اگر کوئی شخص پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا اس رمضان کے گزرنے کے بعد کرے گا تو وہ پھر ڈبل کام کرے گا، روزے کی قضا بھی اور ہر اس روزے کے بدلے فدیہ بھی دے گا، جو قرآن میں ہے مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دینا، وہ بھی دے گا۔ اب اسے اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی کرنی ہوگی۔ فدیہ کتنا ہے وہ قرآن میں آیا کہ 1 مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا، حنفی ویسے کہتے ہیں 2 وقت کا کھانا، قرآن میں صرف آیا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وقت ذکر نہیں ہوا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ 1 وقت کا ہی کھانا ہے، اور اس مسکین کا خود روزہ دار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا خود کوئی نمازی ہونا ضروری ہے، کسی بھی مسکین کو آپ کھانا کھلا دیں، آپ نے اللہ کے لیے کھلایا وہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 1 سے زیادہ روزے ہیں تو مختلف مساکین کو جمع کر کے کھانا کھلا دیں، یا روزانہ کے اعتبار سے، لیکن قرآن میں آیا ہے کہ آپ نے وہ کھانا جو آپ خود اوسطاً استعمال کرتے ہیں نا، وہ والا کھانا آپ نے کھلانا ہے۔ وہ آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ہنڈیا میں سے ایک بندے کا سالن شام کے وقت اور ساتھ 2 روٹیاں جو بھی مانگنے والا ہے اس کو دے دیا تو وہ ہو گیا، کسی غریب کے گھر بھجوا دیا، یا اس کے ایکویلنٹ آپ کوئی رقم بھی بھجوا سکتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے آسانی دی ہوئی ہے۔ بخاری میں تو آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے نا تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، 100+ ان کی ایج ہو گئی تھی، تو وہ مساکین کو اپنے گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر رہا ہوں، اس لیے اعلیٰ درجے کا کھانا میں دوں گا۔ اور پھر وہ آیت پڑھتے تھے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی کہ وہ لوگ جو مشکل سے روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں مساکین کو۔ کہ جو پریگننٹ حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے روزوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ قرآن حکیم میں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ روزے بعد کی دنوں میں گنتی پوری کر لیں جو چھوڑیں گے، نمبر 1 مسافر اور نمبر 2 مریض۔ لیکن جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے مریضوں کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے بعد میں رکھنے کے لیے، تو یہ بہت بڑی آسانی ہے۔ اور اسی میں ایک کریٹیکل مسئلہ جڑا ہوا ہے، ایک عورت پریگننٹ تھی، اس کے روزے چھوٹ گئے 1 سال کے، پھر 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی، 3 سال کے روزے چھوٹ گئے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، یہ تو عموماً ہو جاتا ہے، پھر 1 سال کے روزے کے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر اگلے 2 سال کے، یوں کر کے 5 7 8 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے۔ تو اب 8 9 سال کے روزوں کی قضا تو ایک مشکل معاملہ ہے، اور یہ کوئی تھوڑے روزے نہیں ہے، 30 روزے اس کے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ قرآن کا وہ جنرل حکم فالو کریں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا مگر وہ بوجھ جس کو وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو اس کے تحت پھر وہ عورت جو ہے فدیہ دے دے، اسے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر روزے کے بدلے 1 وقت کا کھانا مسکین کو کھلا دے یا اس کے ایکویلنٹ رقم دے دے، تو وہ چونکہ ایک پرماننٹ مریض والی اس کی کنڈیشن ہو گئی نا اتنے سالوں تک، تو اس کے لیے قضا کرنا یہ ایک مشکل کام ہو جائے گا، اس میں پھر اس کو اجازت ہے۔ شوگر کا مریض ہے اگر کوئی شخص اور اسے کچھ دیر بعد کچھ انٹیک لینا پڑتا ہے، یا کسی اور بیماری میں جس میں اس کو مسلسل کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے پھر وہی سورۃ البقرہ کا حکم ہے کہ جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے پر قادر ہیں وہ پھر مساکین کو فدیہ دے۔ اور یہ آیت عبداللہ ابن عباس صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں 2 طرح کے لوگ تھے جو ان آیات کے فہم میں فرق کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آپشن پہلے تھی کہ آپ فدیہ دے سکتے ہیں، اب آپ نے روزہ ہی رکھنا ہے،
تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت کا حکم آج بھی باقی ہے ان مریضوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ شروع میں حکم یہ تھا کہ چاہے روزہ رکھ لے کوئی صحت مند بندہ بھی، چاہے فدیہ دے دے، وہ والا معاملہ تو منسوخ ہو چکا، اب روزہ ہی رکھنا ہے، وہ فدیہ والا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مریض کے لیے، بوڑھے کے لیے یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے وہ آیت پڑھ کے کہا کہ آج بھی یہ حکم باقی ہے بوڑھوں کے لیے اور مریضوں کے لیے، لہذا یہ مسئلہ میں نے ساتھ کلیئر کر دیا۔ مسافر کیا روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ مسافر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دے دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اسے مؤخر کرے گا، بعد کے دنوں کے لیے گنتی بعد میں اس نے پوری کرنی ہوگی، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ایک آسانی ہے جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک شخص کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ اس نے سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے روزہ رکھ کے اتنے بندوں کو مشقت میں ڈالا کہ اتنی بڑی چھتری اس کے لیے اٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی اس طرح کی نیکی کہ وہ دوسرے کے گلے میں آپ نے ڈال دی ہے کہ وہ بیچارے لے کے چھتری کھڑے ہیں کہ جی اس کا روزہ روزہ کدھر ڈگ نہ پوے تھلے، ٹھیک ہے، انہوں تھمی دیتی ہوئی ہے روزے نو۔ آپ فرمایا روزہ رکھنا سفر میں کوئی نیکی کا کام نہیں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آیا تو جو روزے دار تھے وہ تو بیچارے نڈھال ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے ان کے لیے خیمے لگائے، ان کے لیے افطاری کا بندوبست کیا، اور پھر نبی اسلام نے اس میں ورڈکٹ دی کہ آج روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والوں پر بازی لے گئے، ظاہر ہے ان کے روزے کا ثواب بھی انہیں ملا نا، افطار کروایا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم نبی اسلام کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے نا تو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے تھے، بعض چھوڑ دیتے تھے، جنہوں نے رکھا ہوتا تھا وہ نہ رکھے ہوئے کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی انہیں پتا تھا یہ آپشنل ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو سفر میں روزہ رکھ سکتے ہو، اور چاہو تو اللہ تعالیٰ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو کہ روزے کو چھوڑ دو، بعد میں اپنی گنتی پوری کر لو۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے پھر تھوڑی سی کنفیوژن تھی لوگوں میں، وہ پھر ایک صحابی نے صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا سفر میں روزہ رکھنا یہ گناہ کا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا گناہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی رکھ لے۔ حتیٰ کہ سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ایک سفر میں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، نبی علیہ السلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھی، نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا سفر میں، اور میں نے روزہ رکھ لیا۔ بعد میں نے حضور سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے بہت اچھا کام کیا، اور مجھ پہ بھی کسی چیز کی ملامت نہیں ہے، یعنی میں نے جو چھوڑا کوئی گرفت نہیں ہے، اور جو تم نے رکھ لیا تمہارے اوپر بھی کوئی گرفت نہیں ہے، نماز پوری بھی سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ، اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج کل تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ سب لوگوں کو، جو ہمارا سفر آج کل اتنا آسان ہو چکا ہے، اور اب تو خیر موسم بھی آندہ تقریباً 15 سال تک تو انشاءاللہ روزے اچھے موسم میں ہیں، اب گرمیوں والے روزے تو اگلے 15 سال تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، تو سفر میں جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ بعد میں گنتی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے آلموسٹ اپنی جاب کے دوران 15 سال ایک ایسے روٹ کے اوپر سفر کیا ہے کہ میرے تو 8 روزے سفر میں ہوتے تھے، منڈے کو جس دن میں جاتا تھا اور جمعے کو واپس آتا تھا، یہ 2 روزے تو میرے سفر کے بنتے تھے ایک ہفتے کے اندر، مہینے میں 8 روزے، لیکن میں رکھ لیتا تھا کیونکہ بعد میں بھی تو میں نہیں رکھنے ہیں، آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں تو ضرور رکھ لیں۔ لیکن آسانی کے باوجود بھی کوئی اچھے سفر میں بھی ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر کر رہا ہے، آسانی بہرحال باقی ہے، نماز بھی وہ قصر کرنا چاہتا ہے کر لے، روزہ چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس نے وہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ ایک آپشن موجود ہے، میں نے اس حوالے سے اسے کلیئر کر دیا۔ مزدور حضرات کیسے روزہ رکھیں، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دیکھیں پٹھانوں سے تو میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پٹھان لوگ نماز کے معاملے میں بھی بہت سخت ہے، آپ کو پتہ ہے، نہیں چھوڑتے، روزے بھی رکھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں عموماً وہ رات کے وقت مزدوری کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دن کے وقت روزہ رکھ کے مزدوری کر سکیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو آپ کو ابھی پبلک میں مشہور کیا نا کہ مزدوروں نے روزے رکھے، بڑے واقعات بھی سناتے ہیں، بڑے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص تھا روزہ رکھا ہوا، او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کبھی آپ پریکٹس کر کے دیکھنا، روزہ رکھ کے مزدوری، مزدور 99.9% مزدور روزہ کو نہیں رکھتے، سوائے ان کے کہ جو رات کو مزدوری کرتے ہیں، نہیں روزہ رکھا جاتا۔ ان کا حال یہ ہے کہ رات کو مزدوری کریں، دن کو روزہ رکھیں، اور اس سے بڑھ کر گورنمنٹ کا کام ہے ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے تو انہیں راشن ڈلوا دے کہ وہ تسلی سے روزہ رکھ لیں۔ اور اگر گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی، جو کہ نہیں کر رہی ہوتی،
تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے غریب لوگوں کو دیکھیں جو مزدور طبقہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ پورا دن دہاڑی لگا کے یہ شخص پیرلل میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور روزہ چھوڑ دے گا، تو بھائی اس سے آپ 1 مہینے کا راشن ڈلوا دیں، اس شرط کے اوپر کہ بھائی اب تم نے مزدوری نہیں کرنی، گھر میں رہو تسلی سے، روزے رکھو، 1 مہینے کا خرچہ میں تمہارا اٹھا لوں گا، تاکہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کریں، آپ کو ثواب الگ سے ہوگا اللہ کے حضور، ایک بہت بڑی نیکی کا کام، اور ایک غریب بندے کے اعتبار سے بھی آپ نے ان پٹ دے دی، اس کی دعائیں بھی آپ لیں گے۔ تو مجھے تو یہ سلوشن نظر آتا ہے۔ وہ ہے اسٹوڈنٹس کا روزہ۔ عموماً جن اسٹوڈنٹس کے پیپر آنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ روزے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے، پڑھتے بھی کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹس نے تو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، بھائی رات کو کون سا روزہ ہوتا ہے؟ پیپر تو دن کے وقت ہوتا ہے، تیاری رات کو کرنی ہوتی ہے، تو رات کو تو روزہ نہیں ہوتا، تسلی سے آپ اپنی تیاری کریں، پیپر تو 3 گھنٹے کے لیے ہے۔ تو مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص اسٹوڈنٹ ہے اور وہ پیپروں میں روزہ چھوڑ دے، کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ روزہ دن کے وقت وہ 3 گھنٹے ہی آپ نے پیپر میں گزارنے ہیں نا، اور جو لوگ پڑھنے لکھنے والے ہیں وہ تو 3 گھنٹے میں پیشاب بھی روک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہو جائیں گے، ہمارا پیپر مکمل نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں کوئی پینے کا سوچتا ہی نہیں، وہ پیپر سے ہی توجہ نہیں ہٹتی ہے، لہٰذا یہ کوئی سمجھ نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں ہمیں روزہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے پیپروں کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم کسی کو اس طریقے سے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ کہ میت کی طرف سے یا کسی بیمار شخص کی طرف سے کوئی دوسرا روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا بھائی۔ بیمار کی طرف سے آپ نے فدیہ دینا ہوگا، جو قرآن میں رپورٹ ہوا، مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلانا۔ بیماری کے عالم میں جو روزے چھوٹ جائیں اور خدا نخواستہ بعد میں آپ کے قریبی ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوگی، تو وہ ڈیتھ سے پہلے جتنے اس کے روزے تھے ان کا فدیہ دیں گے۔ بعض قریبی رشتہ دار کہتے ہیں چلے ہم رکھ لیں گے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے، بالکل حدیث موجود ہے، لیکن اس حدیث کا فہم یہ نہیں ہے۔ وہ بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں وہ ان روزوں سے متعلق ہیں جو منت کے روزے ہیں۔ وہ نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ذمہ منت کے روزے ہیں نا، تو اس کا قریبی رشتہ دار ان روزوں کو رکھے تاکہ وہ منت پوری کرے۔ وہ صرف روزے نہیں ہیں، منت کا عمرہ ہے، نظر و نیاز ہے، حج ہے، وہ قریبی رشتہ دار کو چاہیے اس کی طرف سے ادا کرے۔ لیکن جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں حکم نہیں، ان کے لیے فدیہ دے لینا کافی ہے۔